یہی غزہ پیس بورڈ کی میٹنگ ہونی تھی اس میں میرا خیال ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس سے نقوی نے آ کے پریس کانفرنس بھی کہ جن ممالک نے اس میں شرکت کی ہے ان کا بنیادی مقصد ہے آ، امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ خواجہ آصف کی باتیں سن لیں جو وفاقی وزیر اور مشیر ہیں، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ اگر خوش نہیں بھی ہیں ان کے مطابق وہ زد پہ اڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوالات جنم لیتے رہیں گے، ہمارے سروں پہ لٹکتے رہیں گے۔ ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بکار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب سر. اٹس آنر ٹو ہوسٹ یو اگین. تھینک یو ویری مچ. جی، امتیاز گل السلام صاحب. علیکم۔ وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ بدستور وہی ہے. حکومت نے اب اپنے بیانات میں تبدیلی لایا ہے کہ جی نہیں اب بہتر ہو گئی ہے طبیعت، اب علاج جاری ہے. حالانکہ خان صاحب کے ان کی فیملی کے کنسرنز وہی ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے ملوایا جائے، انہیں معائنے کی اجازت دی جائے، فیملی کو ملنے کی اجازت دی جائے. حکومت اس چیز تک ابھی تک ایکسیس نہیں دے رہی، جبکہ پیراللی دوسری جانب دو بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی. ایک تو پنجاب میں وہ جو جہاز خریدا گیا اس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ باتیں ہوئیں، اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے، جہاز کے اوپر بات ہو رہی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کہیں سے آگے. مگر ایک چیز ہے، پیس غزہ پیس بورڈ، اس میں شمولیت ہوئی ہماری، اس کی بات نہیں ہو رہی. شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے، اس کے اوپر وہاں پر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ یہ دنیا کے لیے سیویئر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے اچھے جسٹس دیے. یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں سر. یہ جو غزہ والا معاملہ ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. کیا آپ کا انالیسس بلڈ ہوا ہے سارے سینیریو کے اوپر؟ اس میں دیکھیں غزہ کا پیس بورڈ یا امن بورڈ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن کی اختراع ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ممالک شامل ہوئے ہیں آ، ان کی اکثریت وہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے، یا جمہوریت بہت کمزور ہے، یا شخصی حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں۔ یعنی فلسطین اسرائیل کے آس پاس کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں تو ہیں ہی بادشاہتیں۔ اس کے علاوہ پھر آ، تین چار اس میں اور ریاستیں ہیں جن کا تعلق سابقہ سوویت یونین سے ہے، وہاں بھی وہ پرانے نظام کے تحت یہ ممالک چل رہے ہیں۔ تو کوئی بھی بڑا جمہوری ملک، برطانیہ یا جرمنی، یعنی وہ ممالک جہاں پہ جمہوری عمل بالکل پائیدار ہے اور بلا رکاوٹ چل رہا ہے، کسی ایک ملک نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اسی طرح روس اور چین بھی اور بھارت بھی اس میٹنگ سے دور رہے ہیں۔ تو اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جن ممالک نے اس میں شرکت کی ہے ان کا بنیادی مقصد ہے آ، امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور وہ اسرائیل کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ بھلے وہ کوئی بھی ملک ہو، 21 22 ملکوں نے اس بورڈ میٹنگ میں شرکت کی، لیکن بنیادی طور پہ یہی لگتا ہے کہ جو بڑے جمہوری ماڈل اس دنیا میں ہیں، خاص طور پہ یورپ میں، وہ اس سے دور رہے، کیونکہ ایک متنازع پیس بورڈ ہے جس میں ایک تاحیات صدر ہے، چیئرمین، یا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور تمام تر فیصلے، تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اس کی گڈ ول پہ منحصر ہوں گے، اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ اکثر ممالک جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کو اس میں کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور یہ جناب وہاں پہ یہ تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں یا حکومتوں کے، یہ اس وزیر اعظم اور اس وزیر خارجہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جنہوں نے، جس کے ملک نے اکتوبر 2023 سے کوئی 72 73 ہزار فلسطینیوں کو شہید تو کیا ہی کیا ہے، لیکن 2 ملین یا 20 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو بے گھر بھی کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھی دوسرے ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کی تعمیر نو کرنی ہے، اس کے لیے آپ فنڈنگ کریں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، کسی نے پوچھا امریکی، میرا خیال ہے کسی ایک وزیر سے، کہ کیا اسرائیل بھی غزہ کی نو آباد کاری میں یا بحالی میں کوئی پیسے خرچ کرے گا، مالی امداد کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل نہیں، کیونکہ اصل میں اسرائیل جو ہے ان سب کا، ان کا بڑا ایک منظور نظر بچہ ہے، اور اس کی طرف کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ اس آنکھ کو ہی پھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے
मज़े की बात ये कि जो लोगों को बेघर करने के, लाखों लोगों को बेघर करने, हज़ारों को शहीद करने के जिम्मेदार हैं हम, हमारे जैसे मुल्कों के रहनुमा उन उस मुल्क के रहनुमाओं के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है। क्योंकि यूरोपीय ममालिक तो ये भी समझते हैं कि ये गजा पीस बोर्ड जो है ये बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का के मुतवाज़ी एक इदारा ला के खड़ा कर दिया गया है। इसलिए वो उन्होंने इससे दूर रहने में ही आफियत समझी है। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुतवाज़ी अदारा जिसको समझा जा रहा है, ये कब तक रहेगा, या इसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कि आपको लगता है कि ये स्टेबल रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी? देखिए, इसको तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के जाने में अभी 2 अढ़ाई साल हैं, तो उसके बाद किस हद तक ये कायम रहता है मौजूदा शक्ल में, वो तो देखना होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी नफ़रतें पैदा की हैं दुनिया भर में, खुद अपने मुल्क के अंदर जितनी तकसीम पैदा की है, जिस तरह रेसिस्ट नस्ल परस्ताना एजेंडे को फ़रोग दिया है, और जिस तरह मार्को रूबियो ने अपनी तकरीर में म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो साबका माजी का जो नौआबादियाती निज़ाम था वो अच्छा था, क्योंकि वो अगर कायम रहता तो फिर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चीन और रूस को अपना असर और रसूख बढ़ाने का मौका न मिलता। तो अब ये भी देखना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है अगले इलेक्शन में, फिर डेमोक्रेट्स वापस आ जाते हैं, तो क्या वो वाकई इस बोर्ड को कायम रखेंगे, इस सूरत में कायम रख सकें? क्योंकि इसका चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप है। तो मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेटिक पार्टी किसी ऐसे इदारे को सपोर्ट देगी जिसका सरबराह उनका सियासी मुखालिफ हो। ठीक है। और सर, पाकिस्तान में अगर हम इंटरनली थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, तो ये जो पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं, और सबसे बड़ी खबर तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की सेहत है, इसके ऊपर क्या आपका एनालिसिस बिल्ड हुआ अभी तक? ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये किस तरफ जा रही हैं? बुनियादी तौर पे यही गजा पीस बोर्ड की मीटिंग होनी थी, उसमें मेरा ख्याल है कि इससे तवज्जो हटाने के लिए, इसके जो इकदामात हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए अंदरूनी तौर पे ये एक इमरान खान की आंख का मसला खड़ा किया गया उसमें। हालांकि अब तो ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अगर ऐनक वो लगाएं तो आंख जो है उसकी उनकी बीनाई जो है वो उससे बहाल हो जाएगी। कतई नज़र इसके कि भले वो उसमें 1% भी फर्क आया हो, इलाज तो वक्ती तौर पे होना चाहिए था, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन इन्होंने इस अंदाज में एक तनाज़ा खड़ा किया, फिर मोहसिन नकवी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ज़रूरत उसको महसूस हुई कि शायद वजाहत की ज़रूरत है। और बुनियादी तौर पे अलीमा खान को अली अमीन गंडापुर के सामने लाके खड़ा किया गया, और बुनियादी मकसद यही था कि एक तरफ तो तवज्जो हटाई जाए असल एजेंडे से, जो कि वॉशिंगटन में चंद घंटे पहले तय हुआ, और दूसरे कि पीटीआई के दरमियान जो इस वक्त तफरीक दिखाई दे रही है, तकसीम दिखाई दे रही है, उसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और वो ऐसी सूरत में ही हो सकता था कि आपने अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी के हक में बयान दे दिया, अलीमा खान ने उसके खिलाफ बयान दे दिया, फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो 4 5 दिन तक एक धरना रहा अपोजिशन जमातों का, वो भी एक लिहाज से अलीमा खान की राय से मुतफिक नहीं मालूम हो रहे थे। जिस तरह शनाना गुलजार साहिबा ने एक बयान दिया कि जो सियासी क़यादत फैसला करेगी हम तो उसी पे जाएंगे। अलीमा खान को बेसिकली उन्होंने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको साइड लाइन नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तो मालूम नहीं असल हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त तक पीटीआई के फ्रंट पे जो कुछ नज़र आ रहा है वो यही है कि उसको तकसीम किया गया है, और उस तकसीम का फ़ायदा ज़ाहिर है वक्ती तौर पे हुकूमत को ही होता है। जबकि इमरान खान के मुस्तनद और काबिल एतमाद डॉक्टरों से इलाज का मसला, और अपनी फैमिली की मौजूदगी में उनका तिब्बी मुआयने का जो मसला है, वो अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है। मगर सर, इस सारे सिनेरियो में हमें तो यही महसूस होता है कि इमरान खान को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ये कह देती है कि अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो इमरान खान सामने आ जाएगा, या फिर अगर किसी मसले से तवज्जो हटानी हो तो इमरान खान को सामने ले आते हैं। ये मसला आपको बेहतर होता हुआ नजर आता है, या हल होता हुआ इमरान खान का जो तनाज़ा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि बेहतरी होगी, लेकिन काश कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग होता तो उसके ज़रिए हम पता कर सकते थे कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। क्योंकि दिलों के
حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اس وقت جن آپٹکس دلوں پہ سر، تکیہ ہے۔ آپٹکس جو کریٹ ہو رہے ہیں ان سے کیا کیا ڈاٹس دیکھیے، کنے؟ آپٹکس تو بڑے واضح ہیں کہ اس وقت حکومت نے بالکل ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا کر رکھی ہے عمران خان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، اور ان تمام لیڈروں کے لیے جو کہ لاہور لکھپت جیل میں بند پڑے ہیں، کارکن ہیں، کئی سو کارکن ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ تو ان کے لیے تو اس فوری طور پہ کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جس انداز میں آپ رانا ثناء اللہ کی باتیں سن لیں، خواجہ آصف کی باتیں سن لیں جو وفاقی وزیر اور مشیر ہیں، کہ ان کے مطابق جیل میں بند عمران خان انہیں سوٹ کرتا ہے، اور وہ اپنی ضد، ان کے مطابق وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، حالانکہ ضد اس میں کوئی نہیں ہے، ایک مطالبہ ہے کہ جو فروری 2024 کا الیکشن تھا اس کے نتائج کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو جس طرح فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کو تلپٹ کیا گیا اس کو ریورس کیا جائے، تو یہ اس کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت، کم از کم وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیے تھے اس امید میں کہ وہ ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے مل کر، اور اس کے ذریعے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، موجودہ جو صورتحال ہے اس سے نجات ملے گی، وہ لوگ تو چاہیں گے کہ آ، وہ بیانیہ جو کہ عمران خان لے کے چلے ہیں اس پہ ڈٹا رہے، اور اس کے نتیجے میں آ، کوئی ایسا حل نکلے جس سے نہ صرف حکومت کو ایک آ، تنگ گلی سے نکلنے کا راستہ ملے، بلکہ عمران خان کو بھی اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کے ہاتھوں کسی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سر یہاں دو سینیریو بلڈ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ان کی قیادت ہے اس کے اوپر خاصی تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، جبکہ دوسری جانب یہ بھی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ خاص خوش نہیں ہیں کیونکہ جو موجودہ نظام ہے، موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ڈلیور نہیں کیا۔ تو اس میں کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ کوئی پیپلز پارٹی اپنی اسپیس بنا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ وفاق میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کس حد تک ریلیونٹ ہیں آج کل کے حالات میں؟ دیکھیے، اس وقت ابھی مشکل ہے کہنا، میرا خیال ہے اس وقت شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم نہیں ہوگا موجودہ حالات میں ان لوگوں کے لیے جو کہ پورے نظام پر اس وقت حاوی ہیں۔ یعنی اگر نظام پر حاوی نہ ہوتے تو پھر یہ گازا پیس بورڈ کی میٹنگ کے لیے بھی کیوں ہمارے فیلڈ مارشل ان کے ساتھ جاتے؟ تو جہاں بھی وزیر اعظم جا رہے ہیں اہم جگہوں پہ یہ بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، تو جس کا یہ مطلب ہے کہ موجودہ نظام ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی بڑی زبردست ہے، اور اس کے اور جو کچھ اگر یا جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ اگر خوش نہیں بھی ہیں تو اس کے باوجود نظام جو ہے مجھے لگتا ہے کہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہم آہنگی ان میں اچھی خاصی ہے، اور کنٹرول ابھی بھی لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ نظام ان کی قیادت میں یوں ہی چلتا رہے، اس امید میں کہ اسی میں سے کوئی بہتری ہوگی۔ حالانکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج انڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے نمائندے، سیاسی رہنما، حکومتوں کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں، اور ہمارے رہنما ایک متنازع امن بورڈ میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی اس امریکہ کے صدر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کے بدلے ہمیں نہیں معلوم کہ اب تک پاکستان کو کیا ملا ہے۔ اور اگر جب تک پاکستان کو ظاہر کچھ نہیں ملتا تو یہ پورا نظام، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے کہ جس انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائبریڈ نظام ہے، پاکستان کی بقا کا ضامن ہوگا اور پاکستان کی ترقی اس کے ذریعے ہوگی، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوالات جنم لیتے رہیں گے، ہمارے سروں پہ لٹکتے رہیں گے کہ اگر اتنا ہی ایک آئیڈیل نظام ہے، ہائبریڈ نظام ہے، تو اس سے ایسے ایسے کام کیوں نہیں ہو رہے، ایسی اقدامات کیوں نہیں ہوتے، یا باہر سے ایسی امداد کیوں نہیں آتی جس کی مدد سے پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ وہ مناسب طریقے سے چلے، اور اس میں ظاہر ہے اگر مناسب چلے گا معیشت کا پہیہ تو پھر عوام کی غالب اکثریت جو کہ غربت میں، جو کہ مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے، اس کو شاید کچھ نہ کچھ پھر ریلیف ملے گا۔